یہ قصہ ہے ایک ایسے انسان کا جسے قبیلے نے بھگا دیا تھا، ایک یتیم لڑکا جس نے چوہے اور پودوں کی جڑیں کھا کر سروائیو کیا، آخر کیسے وہ پوری دنیا کا سلطان بنا۔ ایک ایسا انسان جس نے بدلے کی آگ میں لاکھوں لوگوں کو زندہ جلا دیا، ولیجز کو تباہ کر دیا اور ان کی راکھ پر اپنا محل بنایا۔ وہ شخص تھا تو ایک عام انسان، لیکن اس دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی چاہت نے اسے مانسٹر بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں چنگیز خان کی اصل کہانی۔ وہ کون تھا، کیسے پاور میں آیا اور کس طرح اس نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ منگولوں کے ایک چھوٹے سردار کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ہولون تھی جسے منگولوں نے اغوا کیا تھا۔ جب تیموجن 9 سال کا تھا تو تاتاری قبیلے نے ایک دعوت کے دوران اس کے فادر کو زہر دے کے مار دیا۔ باپ کی موت کے بعد قبیلے نے ہولون اور اس کے 4 بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہولون نے پودوں کی جڑیں اور چوہے کھلا کر اپنے بچوں کو زندہ رکھا۔ ان سخت حالات نے آگے جا کر چنگیز خان کو جنم دیا۔ تیموجن نے 14 سال کی عمر میں صرف مچھلی پر لڑائی کی وجہ سے اپنے بھائی بیکتر کو تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کا ایک دوسرا بھائی جس کا نام جموکا تھا، وہ اور چنگیز خان بچپن سے دنیا پر حکمرانی کی باتیں کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن بن گئے۔ تیموجن نے بے پناہ قید کی سختیاں جھیلی۔ اس نے کئی مہینے قید میں گزارے، لیکن وہ ہر بار فرار ہو جاتا۔ اس نے آہستہ آہستہ اتحاد قائم کیے اور اپنے مخالفین کو بے رحمی سے ختم کیا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے تاتاری قبیلے کو مکمل ختم کر دیا۔ 1180 میں مرکیت قبیلے نے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا تھا، اس لیے اپنی بیوی کا بدلہ لینے کے لیے ایک قتل عام کے بعد اس نے مرکیت قبیلے کو جلا دیا۔ اپنے بھائی جموکا سے بدلہ لینے کے لیے اس نے نعمان قبیلے کو تباہ کر دیا۔ 1206 میں قبائل نے مل کر اسے چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے سمندروں جیسا حکمران۔ اس کے بعد چنگیز خان کی اصل فتوحات شروع ہوئی۔ 1209 میں شیشیا قبیلے نے چنگیز خان کی اطاعت قبول کی۔ اس نے جن امپائر پر قبضہ کیا اور 1215 میں یونگڈو، جو ابھی کے ٹائم پر بیجنگ ہے، اسے مکمل تباہ کر دیا تھا۔ 1227 تک منگول امپائر کا ایریا 120 لاکھ سکوائر مائل تک پہنچ چکا تھا۔ یہ پوری دنیا کا آلموسٹ 25% حصہ تھا۔ 1219 سے 1221 کے درمیان اس نے خوارزم امپائر کو تباہ کیا۔ سمرقند جیسے بڑے علاقے قتل عام کا شکار ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق ان سالوں میں 40 ملین لوگ مارے گئے۔ چنگیز خان نے 95 قبیلوں کو یونائٹ کیا۔ چنگیز خان کا یہ سفر بدلہ لینے سے شروع ہوا۔ اس کا ہر حملہ ایک پرانا زخم تھا اور ہر جیت ایک پرانا حساب، اور ہر حساب نے ایک سلطنت کو کھڑا کر دیا۔ چنگیز خان کا مقصد صرف دنیا پر حکمرانی کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کروڑوں لوگوں کی جان ہی کیوں نہ جائے۔ چنگیز خان کے دور میں قافلے محفوظ ہوئے، تجارت نے ترقی کی، خزانے بھرنے لگے، ریلیجنز کو آزادی ملی اور وفاداری لازم کی گئی۔ 1184 میں چنگیز خان نے توغرل خاندان کے ساتھ ہاتھ ملایا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے چنگیز خان اتنا پاورفل بنا۔ توغرل خاندان نے چنگیز خان کو 20,000 کی فوج دی۔ چنگیز خان نے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے توغرل خاندان کا پوری طرح ساتھ دیا۔ 1196 میں تاتاریوں اور توغرل خاندان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں چنگیز خان نے تاتاریوں کے سر لا کر توغرل خاندان کو دیے۔ توغرل خاندان نے خوش ہو کر اسے اور فوج دی۔ اس طرح ہر بار وفاداری کے بدلے اسے طاقت ملتی گئی۔ اس نے سب بڑے خاندانوں کے ساتھ تعلقات بنائے۔ ہر جیت کے بعد چنگیز خان قبائل کو آزمانے کے لیے برابر کا مال غنیمت مانگتا، اور جو قبیلے دینے سے انکار کر دیتے چنگیز خان ان کے ساتھ تعلقات توڑ لیتا۔ وہ صرف مضبوط رشتوں کو ہی جوڑے رکھتا۔ 1202 میں جب چنگیز خان نے تاتاریوں سے بدلہ لیا تو اس نے ایک پیغام دیا کہ مخالف بچیں گے نہیں۔ اس کا یہ پیغام ایک خوف بنا، اور یہی خوف ایک ہتھیار بن گیا۔ چنگیز خان نے ہمیشہ لڑائیاں دماغ سے لڑی۔ 1204 میں جب چنگیز خان نعمان قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی آرمی کا 10% حصہ جاسوسوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے نعمان میں بغاوتیں کروا دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو نعمان بکھر چکا تھا۔ اس طرح وہ جنگ سے پہلے آدھی لڑائی جیت چکے تھے۔ چنگیز خان کو اتنا پاورفل بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اس نے اتنے مضبوط رشتے بنائے
کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ وہ ہر حملے، ہر لڑائی اور ہر جنگ میں اس کے ساتھ ہوتے، اس لیے اس نے مضبوط تعلقات بنانے کو پرائیورٹی دی۔ چنگیز خان سفارتکاری کو سمجھ چکا تھا، اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ جنگ تعداد سے جیتی جاتی ہے۔ اس نے 15 سے 70 سال کے ہر مرد کو فوج میں شامل کیا اور 1 لاکھ منگولوں کی فوج بنائی۔ اس لیے جب بھی وہ کسی قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تو وہ اتنی بڑی فوج دیکھ کر پہلے ہی سرنڈر کر دیتے۔ 1226 میں چنگیز خان شیشیا میں ایک کمپین پر گیا ہوا تھا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسے فوجی امداد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ راستے میں شدید سردی کی وجہ سے ان کی رفتار سست پڑ گئی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی شیشیا کا محاصرہ کیا۔ اسی دوران 18 اگست 1227 کو چنگیز خان شدید بیمار پڑ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ منگولوں نے اس کی موت کی خبر کو چھپائے رکھا اور جب شیشیا کو فتح کر لیا تب وہ راز کھولا۔ انہوں نے چنگیز خان کی موت کی اصل وجہ بھی چھپائی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ چنگیز خان جنگ کے دوران گھوڑے سے گر کر مر گیا تھا۔ چنگیز کی موت کے بعد پوری سلطنت میں فساد پھیل گیا، سب قبیلوں نے بغاوت کر دی، منگول امپائر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ ہر 2-3 سال بعد ان کا لیڈر بدلنے لگا۔ بادشاہت کی دوڑ نے منگولوں کے گروپس بنا دیے اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ منگول امپائر جب فال کا شکار ہوئی تو منگ خاندان نے ترقی کی۔ اس خاندان نے 1368 میں منگول امپائر کو ٹوٹلی ختم کر دیا اور اپنا امپائر کھڑا کر دیا۔ اس طرح چنگیز خان کا بدلے کی آگ سے بنایا ہوا سلطنت ختم ہوا۔